آپ دیکھ رہے اورنگ آباد بریکنگ ٹوڈے نیوز۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی رات جو آنے والی ہے اس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، اور حدیثوں میں اس کو 15ویں شعبان یا نصف شعبان کہتے ہیں۔ اس کی رات میں عبادت کرنا جو ہے تو وہ باعث اجر و ثواب ہے، اور دن میں روزہ رکھنا یہ مستحب ہے۔ اور اللہ کے رسول نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جو ہے آپ قبرستان کی تشریف لے کر گئے تھے، تو واجب اور ضروری نہ سمجھتے ہوئے جانا مستحب ہے، اچھا ہے، اور اس کو ضروری اور لازم سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو شب مبارک میں نازل کیا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شب برات مراد ہے، لیکن اکثر اور جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ شب برات میں رات میں عبادت کرے، دن میں روزہ رکھے۔ اس کی سیاہ ستہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کا نام ابن ماجہ ہے۔ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ بعض جگہ دوسرے صحابہ سے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ ویسے بھی شعبان المعظم کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نفل، جو دوسرے مہینوں میں نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ اس مہینے میں غفلت میں ہیں، اس مہینے میں تمام بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں سالانہ رپورٹ کے طور پر پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری رپورٹ عمل کی ایسے حالت میں پیش کی جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، اور اپنی خصوصی رحمتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ حل من مستغفرین اغفر لہ، کوئی ہے مغفرت کا طالب کہ میں اس کو بخش دوں۔ حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، کوئی روزی کا طالب ہے کہ میں اس کی روزی میں برکت دوں۔ حل من مریض فعافیہ، ہے کوئی بیمار کہ اس کو شفا عطا کروں۔ یہ سلسلہ صبح تک رہتا ہے، فجر کے طلوع تک۔ تو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ قضائے عمری پڑھو، جو نمازیں چھوٹ گئی آپ کی، تلاوت کلام پاک کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور خاص طور سے سچے دل سے توبہ کرو۔
اور پورے انسانیت کے فلاح بہبودی کے لیے دعا کرو کہ اللہ سب کو نجات عطا کر دے اور سب کو سورگ میں داخل کرے، اور خاص طور سے ہمارے ملک کے امن و امان کی اور اس کی ترقی کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم پر رحم کرنے والے حاکم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے اسی رات میں 6 ایسے افراد ہیں جو محروم رہتے ہیں آج مغفرت سے۔ اللہ ناراض ہے ان کے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ ایک مشرک جو اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کرتا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کر کے اسلام نہ لائے، اس کے طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 2، مشاہن، یعنی دل میں کینہ رکھنے والا۔ انسانوں سے دل صاف رکھنا یہ اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ انس صبح اس حال میں کرو کہ تمہارا دل تمام مسلمانوں کے طرف سے صاف ہو، اور شام اس حال میں کرو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ انسانوں سے کینہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ کسی نے کہا انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، جادوگر، شراب کا عادی اور رشتہ داری کا توڑنے والا، رشتے کے توڑنے والا، رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا حضور نے، اور خود بھی رشتہ داری کو جوڑے۔ اسی طرح مزبل ازار، یعنی جو جان بوجھ کر اپنے پاجامے کو یا کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے مرد، اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں، اور جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ اخیر میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ آج کی رات جاگنے کی ہے، عبادت کی رات ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چوراہوں پر، چوک میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں جو آپ مجمع کریں، یہ بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اسلام کی غلط نمائندگی آپ فرما رہے ہیں، اور اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میری درخواست نوجوانوں سے کہ وہ اپنی عبادت تنہائی میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر کرے، شور شرابہ ہرگز نہ کرے۔ یہ تمام عبادتوں کی خصوصیت ہماری سکون، وقار اور خاموشی ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق دے، بزرگوں کو، خواتین کو، مرد و عورت سب کی بخشش فرمائے۔ نوجوانوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مصطفیٰ سوز صدیق دے۔ آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا نام بولیے۔ میرا نام جو ہے مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی، صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، اورنگ آباد۔